اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، بحیثیت مسلمان میرے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور اسی طریقے سے نیک کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اس کے کیا فضائل ہیں، کتنا ثواب ہے، آئیے چند حدیثوں کی روشنی میں اس کو جانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس نے کسی بھلائی پر کسی کی رہنمائی کی، نیک کام پر کسی کی رہنمائی کی تو اس کو اس کے فاعل کے اجر کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کی کہ یہ کام نیکی کا ہے، تو نیکی کرنے والا اب جب اس کام کو انجام دے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی نیکی کرنے کا، اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو نیکی کی طرف بلایا یا نیکی کی طرف رہنمائی کی۔ اس لیے نیک کاموں کی طرف ہمیشہ لوگوں کو بلانا چاہیے، ان کی رہنمائی کرنا چاہیے، اس میں بڑا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک یہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یوم خیبر، کہ حضور نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ۔ حضور نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ ضرور میں کل یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ جھنڈا حضور کے ہاتھ میں تھا، حضور نے رات ہی کو اعلان کر دیا کہ کل صبح یہ جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اور اس کا دوسرا وصف کیا، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ یعنی تین اوصاف، ایک تو یہ کہ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا، دوسرا وصف یہ کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، تیسرا وصف یہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً جس کو یہ اوصاف مل جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگے وہ تو کامیاب انسان ہوتا ہے۔ بہرحال اب جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام میں ایک رش کی لہر دوڑ گئی۔ رات کو صحابہ کرام بڑے غور و خوض کرنے لگے کہ کل کس کو ملے گا۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بات ہو تو جیسے امتحان وغیرہ ہو کہیں پر تو طلبہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کون فرسٹ آئے گا، اسی طریقے سے صحابہ میں یہ باتیں چلنے لگیں، بحث ہونے لگی کہ کس کو دیا جائے گا۔ اپنی جگہ ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے دیا جائے گا۔ فبات الناس یذوقون لیلتهم ایہم یعطاها، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رات لوگوں نے گزاری یہ غور کرتے ہوئے کہ کل وہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ، کہ جب صبح ہوئی، جب لوگوں نے صبح کی تو سب رسول اللہ کی طرف آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلہم یرجو ان یعطاها، ان صحابہ میں سے سارے لوگوں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا، یہ گمان کر رہا تھا، یہ امید رکھ رہا تھا کہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا۔ فقال این علی بن ابی طالب، حضور نے فرمایا صبح علی بن ابی طالب کہاں ہیں، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آج 21 رمضان المبارک مولا کائنات کی شہادت کا دن بھی ہے، تو اب حضرت علی کے چند فضائل یعنی اس حدیث میں جو ان کے اوصاف بیان کیے گے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو صبح حضور نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں۔ فقیل یا رسول اللہ، تو حضور سے کہا گیا ہوا یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے۔ قال فارسلوا الیہ، حضور نے فرمایا تو ان کی طرف پیغام بھیجو، ان کو بلاؤ۔ فأتی بہ، حضرت علی کو لایا گیا۔ یقیناً ان کی آنکھ میں کافی تکلیف تھی، پریشان تھے وہ، آنکھ میں درد تھا، تکلیف تھی۔ فأتی بہ، حضرت علی کو لایا گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اپنا تھوک مبارک لعاب دہن ڈالا۔ ودعا لہ، اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ فبریا، تو حضرت علی بالکل شفا یاب ہو گئے، ان کی آنکھ کی تکلیف درد ختم ہو گیا۔ حتیٰ کأنہ لم یکن بہ وجع،
حدیث کے الفاظ ہیں، ایسا لگا کہ ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، درد تھی ہی نہیں. کہاں تک میرے مصطفیٰ کے کمالات اور اختیارات اور معجزات کا انکار کرے گا. ان کی شان ہی بڑی بلند ہے. آپ کے لعاب دہن کی وجہ سے حضرت علی کی آنکھ کی تکلیف ایسی ختم ہوئی. یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ گویا کہ ان کو کوئی تکلیف اور درد تھا ہی نہیں، اور یہ کوئی قصہ کہانی بھی نہیں ہے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو جب ان کا لعاب دہن کے ان کی آنکھ ٹھیک ہوگی، فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، حضور نے ان کو جھنڈا دیا. فقال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقاتلهم حتی یکون مثلنا، کہ میں ان سے قتال کروں، ان سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں. فقال انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الی الاسلام. یعنی حضرت علی نے یہ پوچھا کہ میں ان سے ڈائریکٹ قتال شروع کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں، آپ تھوڑا نرمی سے جاؤ. ان کے اس میں میدان میں اترنے کے بعد میں سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام دینی ہے. ثم ادعوهم الی الاسلام، ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ. واخبرهم بما یجب علیہ من حق اللہ تعالی فیہ، اور ان کو یہ خبر دو کہ اللہ نے ان پر اپنے کون سے حقوق رکھے ہیں. پہلے تبلیغ کرنا ہے، ڈائریکٹ جا کر کے تلوار نہیں چلانا ہے، ڈائریکٹ جا کر کے تمہیں ان سے جہاد اور مقاتلہ نہیں کرنا ہے. پہلے جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دو، پیار سے سمجھاؤ کہ اللہ جو تمہارا معبود ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. تم جن پتھروں کی، بتوں کی پرستش کرتے ہو، یہ تو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ تو یہ جا کر کے ان کو خبر دو. فواللہ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. حضور فرماتے ہیں، اے علی، اللہ کی قسم. اصل میں یہی محل استشہاد ہے. میں نے جس عنوان پر آج کے بیان کی بنیاد رکھی ہے وہ یہ کہ کسی کو کی رہنمائی کرنا، ہدایت کی طرف بلانا اس کو. حضور نے فرمایا، خدا کی قسم ہے علی، کہ اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اصل میں سرخ اونٹوں کا ذکر کیوں ہے؟ اہل عرب کو اونٹ، اور ان میں بھی جو سرخ اونٹ ہوتے تھے، یہ بہت زیادہ پسند ہوتے تھے. تو اونٹ جو ہے ان کا جو بڑا محبوب، بڑا مرغوب مال تھا، بہت زیادہ محبت کرتے تھے اونٹوں سے وہ. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے جو پرانے عرب شعراء ہیں، اپنے قصیدوں کو، ان کے جو معلقات وغیرہ ہیں، اپنے پورے اشعار کے اندر انہوں نے اونٹوں اور اونٹنیوں کی تعریف کی ہے بہت زیادہ. اس لیے کہ اونٹ، انسان جس چیز سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جس چیز سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس کا ذکر اتنا زیادہ کرتا ہے، اشعار میں بھی اس کو لاتا ہے. تو اس طریقے سے اہل عرب کے اشعار میں اونٹ اور اونٹنیوں کا بڑا ذکر ملتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ان کا محبوب اور مرغوب مال تھا. تو حضور نے یہ مثال دی کہ تمہارے لیے اونٹ ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے. یعنی مطلب یہ کہ پہلے جا کر کے تلوار نہیں چلانا، پہلے ان کو تم بلاؤ. بہت ممکن ہے کوئی آ جائے، اگر تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے، یہ تو اس اونٹوں سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے. قتال، جہاد ہوگا، اس کے بعد کوئی مرے گا تو وہ تو سیدھا واسطہ جہنم ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو دعوت دو، دعوت کے بعد میں وہ اسلام کی طرف آئیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس حدیث سے یہ چند چیزیں سمجھ میں آئیں کہ ہدایت کی دعوت دینا، کسی کا رہنمائی کرنا، بھلائی کی دعوت دینا کتنا اہمیت کا حامل ہے. اور حضرت علی مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر فضائل بھی اس حدیث کی روشنی میں آپ نے سمجھ لیے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.